جہیز اور اس سے منسلک رسومات میں روز بروز اضافے نے نہ صرف غریب بلکہ مڈل کلاس کے طبقے کی زندگی بھی اجیرن بنا دی ہے۔ بیٹیوں کی شادیاں ان کی پرورش اور بقا سے بھی زیادہ اہمیت اختیار کر چکی ہے۔ ہزاروں لاکھوں لڑکیاں جہیز نہ ہونے کے باعث ساری زندگی اپنے باپ کی دہلیز عبور نہیں کر پاتی۔ اگر دیکھا جائے تو اس رسم کا آغاز برے صغیر پاک و ہند میں شادی کی اہم رسم کے طور پر ابھرا اور پروان چڑھتا گیا۔ مسلمانوں میں یہ رسم ہندو اثرات کی وجہ سے داخل ہوئی اور اس نے ایک لعنت کی شکل اختیار کر لی۔ آج اس رسم کے بغیر شادی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اگر اسلامی نقطہ نظر میں اس جہیز کو دیکھا جائے تو اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ اسلام سادگی کا دین ہے اور اسلام کی نظر میں عورت کا بہترین جہیز اس کی بہترین تعلیم و تربیت میں ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی اور چھوٹی صاحبزادی تھیں اور جن کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، شادی کے موقع پر دی جانے والی چند چیزوں کے بارے میں مختلف روایات سامنے آتی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس شادی سے قبل ایک زرہ کے علاوہ کچھ نہ تھا اور شادی پر جو چند چیزیں خریدی گئیں وہ اس زرہ کو بیچ کر اس سے حاصل ہونے والی رقم سے لی گئی تھیں۔ دوسری طرف اگر پاکستان میں دیکھا جائے تو یہاں کی زیادہ تر عوام غریب ہیں جو 2 وقت کی روٹی، کپڑا اور مکان جیسی بنیادی ضروریات کے حصول میں بھی ناکام دکھائی دیتی ہیں۔ تو ایسے میں جہیز کا مسئلہ ان کے لیے سہانے روح کا درجہ رکھتا ہے۔ گزرتے وقت کے ساتھ جہیز نے ایک مکروہ لعنت کا روپ دھار لیا۔ معمولی بستی میں رہنے والے خاندان یا معمولی پیشے سے وابستہ شخص کی بیٹی کو کوئی بھی بہو بنانے کو تیار نہیں ہوتا۔ گاؤں میں رہنے والے غریب بیٹی کی خاطر نسل در نسل چودھریوں اور وڈیروں کی غلامی کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ شہروں میں رہنے والے لوگ اپنی بیٹی کے فرض سے سبکدوش ہونے کی خاطر بہاری قرض اٹھاتے ہیں اور اکثر اپنا گھر بار بیچنے کے باوجود بھی قرض دار ہی رہتے ہیں۔ جہیز کی رقم کو جمع کرنے کی خاطر ہی چوری، ڈاکہ زنی اور رشوت جیسے مسائل بھی معاشرے میں بڑھتے ہیں۔ صرف جہیز کی بدولت طلاق کی شرح میں خاطر خواہ حد تک اضافہ ہوا ہے۔ بعض گھروں میں دیکھا جائے تو صرف طلاق کے خوف اور ذلت کے ڈر سے بچنے کی وجہ سے لڑکے والوں کی مدد کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ 21ویں صدی میں داخل ہونے والی قوم کی بیٹیاں آج بھی اپنے والدین پر بوجھ اور ان کی پیدائش پر سوگ منایا جاتا ہے۔ اگرچہ سابق صدر ایوب خان کے دور حکومت میں جہیز پر پابندی عائد کر دی گئی تھی جس سے فرنیچر، کراکری اور دیگر نمائشی اشیاء دینے کا رجحان کم ہوا، لیکن ستم بالائے ستم کہ جہیز نے زیورات، کیش اور کوٹھی کی صورت میں راہ فرار ڈھونڈ لی۔ بس حکومت کو چاہیے کہ ایسا قانون بنائے کہ جس میں جہیز لینے اور دینے کو جرم قرار دیا جائے اور اس جرم کا ارتکاب کرنے والے کو سزا کے طور پر بھاری جرمانے کرے تاکہ آئندہ کوئی بھی ایسا گھناؤنا مطالبہ کرتے وقت اپنا انجام سوچ لے۔ امید کی جاتی ہے کہ حکومت کچھ اقدام کر کے لوگوں کو اس مکروہ رسم سے کسی حد تک چھٹکارا پانے میں مدد فراہم کرے گی، لیکن اس مسئلے کا اصل حل ہماری قوم کی عمومی سوچ اور رویے میں مثبت تبدیلی پر ہی منحصر ہے۔ جب تک عام لوگ اس رسم کو برا نہیں مانیں گے اور اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی عملی قدم نہیں اٹھائیں گے تب تک اس مسئلے کا تدارک ممکن نہیں ہو پائے گا۔ اس سلسلے میں ہمارے تعلیم یافتہ طبقے، علماء کرام، ادیب، خصوصاً میڈیا جو کہ دور جدید کی عظیم طاقت ہے، ان سب کا فرض بنتا ہے کہ وہ لوگوں کی اخلاقی تربیت کا انتظام کریں تاکہ روپیہ پیسہ جو جہیز کے نام پر ضائع کیا جا رہا ہے اسے آنے والی نسل کی بہتر تعلیم و تربیت پر صرف کیا جا سکے۔